بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں موت سے گھبرا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے میرے خاون کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ اس سے سمجھ گئے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم رونے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں پر بلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کے قبر میں کشادگی فرما اور اس کو انوار سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی ہے۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرماتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خوفناک خطرات اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سناتا جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قبر کے تصور سے لرزہ براندام ہوا کرتے تھے۔ بے شک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت اور دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال جیسا کہ صدقہ اور خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے اس کو روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک دیتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، جو بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روکتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ اور خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے دین حق لے کر آئے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی عمر پر تم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا، پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، منور کی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چلتے پھرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، دائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف سے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس جانب سے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، بس وہ خوفزدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے، اسے ان کا نام بھی نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی اس کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا، پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا
جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرمانبرداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک